اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، آپ کے علم میں ہے کہ ان ویڈیو لیکچرز میں ہم نہم کلاس کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے سبق شہید۔ شہید جو سبق ہے بیٹا، اس کے آج ہم بیانیہ سوالات و جوابات کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ امتحان میں حصہ جیم میں پوچھا جاتا ہے۔ امتحانی پرچہ جات کے حصہ جیم میں یہ بیانیہ سوالات پوچھے جاتے ہیں بیٹا۔ تو اس چیپٹر میں سب سے پہلے چلتے ہیں جملے کی تشریح کی طرف۔ پہلا جملہ ہے، شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حوالہ سبق و مصنف دیا جائے گا کہ مندرجہ بالا جملہ ڈرامہ شہید سے لیا گیا ہے، جو کہ شہادت کے موضوع پر تحریر کیا گیا ہے، اور یہ مرزا ادیب کی قلمی کاوشوں کا ثمر ہے۔ تعارف مصنف: ولادت 1916 عیسوی اور وفات 1999 عیسوی۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے یعنی یک بابی ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ جنگل، کمبل، مٹی کا دیا، آنسو اور ستارے، لہو اور قالین اور مامو جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ تعارف کے بعد بیٹا ہیڈنگ لکھو گے جملے کی وضاحت، اور اس میں اس کی تشریح بیان کرو گے کہ سبق شہید ایک پاکستانی فوجی کی شہادت پر مشتمل ہے اور اس کے گھر والوں کے غموں کی عکاسی کرتا ہے۔ درج بالا جملہ جاوید، جو کہ شہید کا نمایاں کردار ہے، اس کے باپ نے ادا کیا، اور وہ یہ جملہ اس وقت ادا کرتا ہے جب جاوید کی والدہ ان کو اپنی بیٹی کی بھائی سے محبت اور اس پر افسردگی کے اظہار کو دیکھ کر بتاتی ہیں۔ تب جاوید کے والد ان کو تسلی دیتے ہوئے یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ شہادت کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سعادت خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور اس اعزاز سے بہت کم لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی ملک کے دفاع کے لیے جان دینا عظیم ترین رتبہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا جملہ، وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی بھی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ حوالہ سبق و مصنف وہی ہوگا جو ابھی بیان کیا۔ ہر جملے میں یہ دو ہیڈنگ مشترکہ ہوں گی، حوالہ سبق و مصنف اور تعارف مصنف۔ تو یہ آپ کو ابھی بیان کر دیا گیا پڑھ کے بیٹا۔ ان دو ہیڈنگز کے بعد آپ لکھو گے جملے کی تشریح۔ مصنف جناب مرزا ادیب اس سبق میں ایک پاکستانی فرض شناس فوجی سپاہی کے تاثرات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہادت کا رتبہ وہ عظیم رتبہ ہے کہ یہ رتبہ جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے وہ نہایت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں بہت سے فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے، انہی میں ایک جاوید بھی تھا۔ شہادت کے اگلے سال اس کی سالگرہ کے دن یہ زخم والدین کے لیے تازہ ہوا، جب ان کو پچھلے سال جاوید کی سالگرہ کا دن یاد آیا۔ 6 ستمبر کے دن اس کی سالگرہ کا کیک کٹنے ہی والا تھا کہ جب اس کا اکیڈمی سے بلاوا آیا اور اس کی بہن ہار پہنانے کے لیے آگے بڑھی تھی اور گاڑی اسے لینے آ پہنچی، تب اس نے اپنے والدین سے جو اس کو روکنے پر بضد تھے یہ جملہ کہا کہ ماں آج وطن کی سرحدوں سے بلاوا آیا ہے، آج تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس نے ایک فرض شناس سپاہی کا فرض ادا کیا۔ یہ لفظ بیٹا بضد تھے، ٹھیک ہے، اپنے والدین اس کو روکنے پر بضد تھے۔ اوکے جی۔ اس کے بعد ڈرامہ شہید کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ حوالہ مصنف: مندرجہ ذیل خلاصہ یا مذکورہ بالا خلاصہ درسی کتاب کے ڈرامہ شہید پر مشتمل ہے، جو کہ مرزا ادیب کی کاوش کا ثمر ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی تعارف مصنف: ولادت 1916 عیسوی، وفات 1999 عیسوی۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔
اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں، جسے اردو میں ہم بیٹا یک بابی ڈرامے کہتے ہیں، اس میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ جنگل، کمبل، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، آنسو اور ستارے، فنکار، خوابوں کے مسافر، لہو اور قالین اور ماموں جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی خلاصے کی۔ اب پورے سبق کو آپ بیٹا خلاصے میں بیان کرو گے کہ اس میں مرزا ادیب صاحب ایک گھرانے کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب 1965 کی جنگ کا آغاز ہوا اور بھارت نے بغیر اطلاع پاکستان پر حملہ کیا تو پورا ملک متاثر ہوا اور جگہ جگہ تباہی نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں جاوید شہید کا گھر بھی جنگ کی تباہ کاری کا شکار ہوا۔ اس گھر کا حوال مصنف کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ 6 ستمبر کی صبح رضیہ اپنے بھائی جاوید کی یاد میں افسردہ رو رہی ہے اور اس کی ماں اسے چپ کروانے میں ناکام ہوتی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ تب اس کے والد اسے سمجھاتے ہیں اور دیوار پر لگی ہوئی جاوید کی تصویر کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر رضیہ چونکہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی سو وہ اس کے لیے آمادہ نہ تھی۔ اتنے میں ان کی پڑوسن شاداں بھی آ جاتی ہے اور گھر کے حالات پر وہ بھی افسردہ ہو جاتی ہے۔ فاطمہ جو کہ جاوید کی ماں ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہے۔ آج ہی کے دن اس کو سالگرہ کی تیاری کے دوران 1 سال پہلے ڈیوٹی پر بلا لیا گیا تھا اور پھر وہ کبھی واپس نہ آیا۔ ادھر رضیہ کو ایک سایہ صحن میں نظر آتا ہے اور وہ اسے جاوید سمجھ کر اس سے بات کرتی ہے کہ بھائی جان آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آپ آئیں گے، اور جو ہار اس دن آپ کو پہنا نہیں سکی تھی وہ آج پہنا دوں گی۔ وہ آگے بڑھ کر ہار پہناتی ہے۔ اتنے میں شاداں، فاطمہ اور رضیہ کے والد آتے ہیں اور رضیہ انہیں یہ سب بات بتاتی ہے کہ ابھی بھائی جان آئے تھے اور میں نے ان کو ہار پہنا دیا ہے۔ شاداں کہتی ہے مگر ہار تو یہ پڑا ہے زمین پر۔ وہ ہار اٹھانے لگتی ہے تو اچانک اس کی چیخ سنائی دیتی ہے کہ ہار پر لہو، سچ مچ ہار پر لہو، یعنی ہار لہو میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ مصنف دراصل ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے بلکہ وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں اور ہر رشتے کے احساس میں زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آخری ہیڈنگ ہوگی تبصرہ۔ مصنف نے یہ سبق شہادت کے موضوع پر ایک ڈرامے کی شکل میں تحریر کیا اور اس میں رتبہ شہید کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا حصول ناممکن ہے، مگر یہ اس وقت ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی اپنے مذہب یا اپنے وطن کے لیے جان و مال قربان کر دے، یعنی نے اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ اگر ایک مسلمان مال قربان کرتا ہے تو سخی، اور ایک اگر وطن کی خاطر جان قربان کرتا ہے تو وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کے بعد بیٹا ہم اس سبق کے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ ڈرامہ شہید کا مرکزی خیال ہے، مصنف کے تعارف کے ساتھ۔ حوالہ مصنف اور تعارف مصنف آئین وہی ہے جو ابھی خلاصے میں بیان کیا گیا، اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو بھی سمجھا دیا گیا ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی مرکزی خیال۔ مندرجہ بالا سبق کا مرکزی خیال شہادت پر مبنی ہے، یعنی اس میں شہادت کے عنوان کو بیان کیا گیا۔ یعنی مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے کفار سے جنگ کرنا اور غازی یا شہید کا رتبہ حاصل کرنا بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مسلمان مجاہد بڑے رتبے پر پہنچتا ہے، فتح یاب ہو کر لوٹتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، اور شہید ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اس کا احساس ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے آس پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد تبصرہ کی ہیڈنگ۔ مصنف نے یہ سبق شہادت کے موضوع پر ایک ڈرامے کی شکل میں تحریر کیا اور اس میں رتبہ شہید کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا حصول ناممکن ہے، مگر یہ اس وقت ممکن ہو جاتا ہے کہ جب کوئی اپنے مذہب یا اپنے وطن کے لیے جان و مال قربان کر دے۔
اگر ایک مسلمان مال قربان کرتا ہے تو سخی، اور اگر وطن کی خاطر جان قربان کرتا ہے تو وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ شعر لکھیں گے بیٹا، اور یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ تھے بیٹا کچھ بیانیہ سوالات و جوابات۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔